علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، ایک واقعہ جو ہے نظروں سے گزرا، جس نے دل کو دہلا دیا، جو شہر بنگلور کا ہے۔ یہ ایک گھر تھا، اس کے اندر جو ہے خوشحال زندگی گزارنے والے ماں باپ اور 2 بچے، بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ لیکن کچھ وقت کے بعد ایسا ہوا کہ جو ہے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر کے اندر تنگ دستی آئی، پریشانی آئی، کمانے والا کوئی نہیں، بچے چھوٹے ہیں۔ ماں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا اور گھر گھر جا کر برتنیں مانجھ کر، گھروں کے کام کاج کر کے، جھاڑو پوچھا کر کے جو کسی طریقے سے اپنا گھر چلانے لگی۔ اب کچھ وقت گزرا، اب اس کام کے اوپر جو پہلے سہولتیں تھیں وہ سہولتیں نہ رہی۔ اسکول کے فیس بھرنا مشکل ہو گیا، اس بڑے گھر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ تو اب جو ہے اس گھر کو چھوڑ کر ایک جھوپڑی میں آ گئی، جھوپڑی میں رہنے لگی۔ بچوں کے اسکول بند ہو گئے، اب اسی طریقے سے کسی طریقے سے گزارا کرنے لگی اور گھر چلانے لگی۔ جب بہت زیادہ تکلیفیں آئی تو اس نے جو ہے اپنے ہر ایک رشتہ داروں سے بات چیت کی، اپنے رشتہ داروں کو مدد کے لیے پکارا۔ تو کچھ مالدار جو اونچی سوچ کے رکھنے والے، اللہ حفاظت کرے کہ جب مال آتا ہے تو نیتیں بھی بدل جاتی ہے، سوچ بھی بدل جاتی ہے، رہن سہن بھی بدل جاتا ہے۔ تو ان کے الفاظ تھے کہ ہم نے جو ہے اپنے زکوٰۃ کو مدرسے میں دے دیا ہے، اب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو صرف بات سنائی، برے الفاظ کہے، جس سے صرف دل کو تکلیف ہوئی، اور نہ کسی رشتہ داروں نے نہ کسی اور نے جو اس کی مدد کی۔ اسی تکلیف کے ساتھ میں کچھ وقت گزارتی رہی۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ وہ جس گھر میں کام کرتی تھی وہ عیسائی کا گھر تھا۔ وہ اس عیسائی نے پوچھا کہ اس سے حال پوچھی، تو وہ بیچاری کہتے ہیں نا کہ جب بہت زیادہ کوئی تکلیف میں ہوتا ہے اور اس سے کوئی حال دریافت کرے تو وہ بیچاری اپنے آنسوؤں سے سارے حال دریافت کرنے لگی، سارے حال کو بیان کرنے لگی۔ جب اس عیسائی نے پوچھا، اس نے ساری باتیں بتا دی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، میرے گھر میں رہنے کے لیے جگہ ہے، آپ یہاں رہ سکتے، آپ کے بچے بھی یہاں رہ سکتے، اور آپ کا سارا خرچ جو ہے میں اٹھاؤں، اور میں آپ کو اس کے لیے مجبور بھی نہیں کروں گا کہ آپ جو ہے ہمارے دھرم میں آ جائیں۔ محترم بزرگوں، میرے پیاروں، سمجھنے کا مقام ہے کہ آج ہمارے اندر سے اپنے رشتہ داروں کی اتنی نفرت ہے، مسلم معاشرے کے اندر خاص کر کے، کہ دوسروں کے لیے تو بہت کچھ کریں گے، کہیں دان کرنا ہو، کہیں لنگر لگوانا ہو، کہیں کھانا پکوانا ہو، فلاں صاحب نے اتنا دیا اور فلاں صاحب نے اتنا دیا، کہیں شادی ہو، کہیں بیاہ ہو۔ آج کل ماشاءاللہ برتھ ڈے کے اندر ہزاروں روپے خرچ ہو رہے، لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ نہیں ہو۔ اب جب اس نے اس کو اپنے گھر میں رکھا، اس کی ساری ضرورتوں کو پوری کی، تو لکھا ہے کہ بغیر بولے، بغیر کچھ کرے جو ہے وہ اپنے آپ مرتد ہو گئی، وہ ایمان سے خارج ہو گئی، اپنے بچوں سمیت۔ اور اس کا بچہ، لکھا ہے کہ اس کا بچہ آج گرجے گھر کا پادری بنا ہوا ہے۔ اب اس میں یہ سوچنا ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے، کس نے غلطی کی، کس کی غلطی ہے؟ ہائے افسوس، شادی بیاہ کے اندر لاکھوں روپے خرچ کرنے والے، جلسے جلوس کے اندر کروڑوں روپے بہانے والے،
جہاں نام و نمود ہو وہاں پر زور سے چلا کر ہزاروں روپے کا چندہ دینے والے. افسوس. اس لیے محترم بزرگوں، صحیح جگہ پر اپنے مال کو لگاؤ تاکہ جو ہے اس کا صحیح استعمال ہو. اگر صحیح جگہ پر نہیں لگاؤ گے تو پھر اس طرح کے حالات دیکھنے پڑیں گے، اور پھر بعد میں پچھتا رہے اور بعد میں ساری چیزیں کہہ رہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.